السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے مجلس کے اندر ہم ایک مسئلہ یہ بیان کریں گے کہ بعض لوگ سے مراد یہاں پر مرد ہیں، عورتوں کی بات نہیں کرنا، کہ مرد حضرات جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں بڑے شوق سے، کوئی ملنگ لوگ پاؤں کی انگلیوں میں بھی پہنتے ہیں، بہرحال مرد لوگ جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں کی انگلی میں وہ انگوٹھیاں پہنتے ہیں۔ اور اس بارے میں کئی ساتھیوں نے پہلے بھی پوچھا کہ مرد کے لیے انگوٹھی پہننا جائز ہے یا نہیں، پھر اگر پہننا جائز ہے تو کون سی دھات کی بنی ہوئی ہونی چاہیے جس کی مرد کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، اور کون سی دھاتیں ہیں جن سے بنی ہوئی انگوٹھی مرد کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی بعض انگوٹھیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر نقش کچھ چیزیں منقش، یعنی وہ کچھ چیزیں اس کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ مثلا بعض لوگ ان انگوٹھیوں کے اوپر اسماء الحسنہ، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ الجبار، ایسے ہی القدوس، یہ الفاظ، یہ نام اللہ تعالیٰ کے لکھواتے ہیں، وہ انگوٹھیاں استعمال کرتے ہیں۔ بعض جو ہیں وہ ایسے آیات، کوئی قرآن کے کچھ الفاظ ہیں وہ ان انگوٹھیوں کے اوپر منقش کرواتے ہیں۔ تو آیا ان انگوٹھیوں کو استعمال کرنا ان کی بھی اجازت ہے یا نہیں؟ پھر ایسی انگوٹھیاں جو ہیں وہ خصوصاً بیت الخلاء میں جاتے ہوئے یا ایسی جو گندی جگہیں ہیں وہاں جاتے ہوئے ان کو پہنے رکھنا چاہیے، نہیں پہننا چاہیے، پھر کون سے ہاتھ میں پہننا چاہیے، کون سے ہاتھ میں نہیں پہننا چاہیے، مختلف باتیں، مختلف قسم کے مسائل لوگ جو ہیں وہ آئے دن پوچھتے رہتے ہیں۔ تو اس بارے میں جو باتیں ابھی میرے ذہن کے اندر آ رہی ہیں میں وہ آپ کے ساتھ ان کو شیئر کروں گا۔ ایک بات تو سب سے پہلی بات جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ انگوٹھی پہننے کو فقہا نے کسی بھی قسم کی ہو، کسی بھی دھات کی بنی ہوئی ہو، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ فقہا نے پسند نہیں کیا کہ بھی مرد لوگ جو ہیں وہ انگوٹھیاں پہنیں، چاہے جائز چیز سے بھی بنی ہوئی ہو، بہرحال اس کو پسند نہ کیا۔ ضرورت کی بنا پر احادیث سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انگوٹھی پہنی ہے ضرورت کی وجہ سے، اس لیے ضرورت ہو تو ضرورت کئی قسم کی ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت مہر کی تھی، اس لیے آپ نے اس ضرورت کے تحت انگوٹھی کو استعمال کیا ہے۔ تو اگر کوئی اور ضرورت ہے ہمارے ہاں، مثلا کسی پیر صاحب نے کہہ دیا کہ بھی آپ جو ہے یہ منقش انگوٹھی جو ہے آپ نے فلاں ضرورت کی وجہ سے استعمال کریں، تو ٹھیک ہے، ضرورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، آپ ضرورت کی وجہ سے پہن سکتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ خوبصورتی کے لیے، زیب و زینت کے لیے یہ چیزیں عورتوں کو اچھی لگتی ہیں، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ مرد بنایا ہے، مردوں کی خوبصورتی اور چیزوں کے اندر ہے، اور اس طرح کی چیزیں یہ مشابہت بالنساء ہو جاتی ہیں، عورتوں کے ساتھ مشابہت یہ مردوں کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مردوں کے لیے انگوٹھی پہننے کی جو اجازت ہے، ناجائز پہلے بھی میں نے نہیں کہا، میں نے افضل بات کی کہ افضل یہ ہے کہ مرد نہ پہنے، پسند نہیں کیا گیا کہ اس بات کو کہ مرد جو ہے وہ انگوٹھی پہنے کسی بھی قسم کی، چاہے جائز چیز سے بھی بنی ہوئی ہو۔ باقی یہ کہ جو جائز ہے انگوٹھی پہننا وہ صرف اور صرف چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، اس کے علاوہ باقی انگوٹھیاں چاہے وہ سونے کی بنی ہوئی ہیں یا لوہے کی بنی ہوئی ہیں یا پیتل کی بنی ہوئی ہیں، کسی بھی دھات کی بنی ہوئی ہیں، ان دھاتوں سے بنی ہوئی انگوٹھی مرد کے لیے پہننا، اس کو استعمال کرنا یہ ہرگز جائز نہیں، مرد کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہو گئی کہ مرد کے لیے اگر اجازت ہے تو وہ چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے،
اور باقی کسی بھی قسم کی دھات، وہ وعیدات مختلف احادیث کے اندر آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ سونا مردوں کے اوپر حرام ہے، اور ایسے ہی دوسری جو دھاتیں ہیں ان کے بنے ہوئے انگوٹھی، ان کے بارے میں بھی احادیث کے اندر مختلف وعیدات آئی ہیں۔ تو بہرحال چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، باقی کسی قسم کی دھات سے بنے ہوئی انگوٹھی اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر چاندی کی جو اجازت ہے اس کا بھی ایک مخصوص وزن ہے، مخصوص اس کی مقدار ہے، وہ 1 مسقال اس کا وزن لکھا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں 4 گرام اور 300 غالباً 74 ملی گرام، دوسرے لفظوں میں 4.5 ماسہ چاندی جو ہے وہ اس سے اتنی چاندی کی اجازت ہے، یعنی اس سے بنی ہوئی اتنے وزن کی بنی ہوئی جو انگوٹھی ہے 4.5 ماسے کی بعد، اس سے کم ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، تو اتنی مقدار کی بنی ہوئی انگوٹھی وہ مرد کے لیے اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ دوسری بات یہ بھی آ گئی کہ جو چاندی کی بنی ہوئی وہ بھی مخصوص مقدار کے اندر بنی ہوئی انگوٹھی کو استعمال کرنا مرد کے لیے اجازت ہے۔ تیسری بات اس میں یہ ساتھ ملا لیں کہ جو انگوٹھیاں ایسی ہوتی ہیں چاندی کی بنی ہوئی ہیں، اس کے اوپر کچھ اسماء الحسنہ یا اسی طرح جو بابرکت الفاظ ہیں وہ اس کے اوپر منقش ہیں، تو وہ انگوٹھیاں بھی خاص مقصد کے لیے، خاص ضرورت کے لیے ان کو پہننا، استعمال کرنا جائز ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ جو ہیں وہ چاندی کی بنی ہوئی انگوٹھی پہنتے ہیں اور اتنے ہی مقدار میں بنی ہوئی انگوٹھی اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی نگینہ وغیرہ بھی لگواتے ہیں، تو اس سے بھی شریعت نے منع نہیں کیا، نگینے والی انگوٹھیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی میں پھر وہ بات ساتھ کہوں گا کہ دیکھیں اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے میں تشبہ بالنساء ہوتا ہے، یہ نگینے وغیرہ یہ عورتیں اس طرح کی چیزیں اپنی خوبصورتی کے لیے استعمال کرتے ہیں، لہذا مردوں کے شان شایان نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی انگوٹھی استعمال کریں۔ ہاں ضرورت کے مطابق ضرورت کے لیے ان چیزوں کو، نگینے کو بھی استعمال، مختلف قسم کے نگینے ہوتے ہیں، کوئی یاقوت کے ہوتے ہیں، کوئی ایسے ہی مرجان وغیرہ کے ہوتے ہیں، بہرحال مختلف وہ معدنیات کے بنے ہوئے نگینے ان کو استعمال کرنا، ایسے ہی منقش چاندیاں استعمال کرنا، جبکہ ہمارا عقیدہ بالکل موحدانہ ہو، اس کے اندر یہ بات نہ ہو کہ ہمیں اس انگوٹھی نے فائدہ دینا ہے، نہیں، برکت کے لیے ٹھیک ہے استعمال کر سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں، اور باقی یہ ہے کہ ان کو مؤثر بالذات نہ سمجھا جائے۔ اور ساتھ ساتھ چوتھی بات یہ بھی ساتھ عرض کر دوں کہ ایسی منقش جو انگوٹھیاں ہیں ان کو جب آدمی بیت الخلاء کے لیے جانے لگے تو ان انگوٹھی، ایسی بابرکت انگوٹھیاں، ان کو اتار کر باہر کسی جگہ رکھ کے جائے، یا پھر یہ ہے کہ کپڑے کے اندر لپیٹ کے یا جیب کے اندر ڈال کے پھر اندر بیت الخلاء میں جا سکتا ہے۔ ایسے اوپن اور کھلی ہونے کے پہنا ہوا ہے اور اسی حالت کے اندر بیت الخلاء میں قضاء حاجت کے لیے چلے گئے، تو اس کو پسند نہیں کیا گیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ ایسی انگوٹھی، آپ کی انگوٹھی کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھا ہوا تھا، تو آپ جو ہے وہ انگوٹھی باہر، یعنی اس وقت تو بیت الخلاء تھے نہیں، بہرحال قضاء حاجت کے لیے جاتے وقت آپ اس کو وہیں باہر اتار کے ہی جاتے تھے۔ اور یہ ہے کہ کون سے ہاتھ میں پہننے چاہیے، وہ ساری دونوں ہاتھوں کی انگلی میں پہن سکتے ہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں اگر پہننی بھی ہے تو دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں پہنیں، بائیں ہاتھ چونکہ وہ اچھے کاموں کے لیے استعمال نہیں ہوتے، اس لیے جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں پہننی ہے تو ٹھیک ہے، بہتر ہے بائیں ہاتھ میں نہ ہی پہنے تو بہتر ہے۔ اور یہ ہے کہ انگوٹھی جو ہے، جو بھی انگوٹھی جس طرح کی بھی پہننے کی اجازت ہے، وہ اتنی کھلی ہوئی ہونی چاہیے کہ آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو پانی جو ہے وہ نیچے جانا چاہیے، ایسی تنگ نہیں ہونی چاہیے کہ پانی بھی اندر بلکہ پانی جاتا ہی نہیں ہے، اس سے پھر وضو بھی نہیں ہوگا اور نمازیں بھی نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔